آج کے اس ایکسپلینر میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم سانپوں کی اس حیرت انگیز اور دلچسپ دنیا کا بالکل گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی بائیولوجی کیسے کام کرتی ہے یا انہیں پالتو جانور کے طور پر رکھنے کے عملی طریقے کیا ہیں، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ہم شروع کریں گے ان کی بنیادی درجہ بندی سے، پھر ان کے فطری عادتوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ انہیں انکلوژر میں محفوظ طریقے سے کیسے رکھا جائے۔ چاہے آپ ان شاندار مخلوقات کو سمجھنا چاہتے ہوں یا انہیں پالنے کا سوچ رہے ہوں، یہ معلومات آپ کے لیے واقعی انتہائی اہم ہونے والی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس سفر میں ہم ان 5 اہم حصوں کو کور کریں گے: سانپوں کے اہم خاندان، زہر اور جکڑنے کا مقابلہ، مقبول پالتو سانپ، رہائش کی ضروریات، اور آخر میں خوراک اور دیکھ بھال کے اصول۔ تو پہلا حصہ دیکھتے ہیں سانپوں کے اہم خاندان اور ان کی درجہ بندی۔ اب آپ اس ٹیبل کو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ دراصل یہ اسکوامیٹا آرڈر کا نام سن کر اکثر لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں اسے بہت آسان حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم نے انہیں ان کے جسم کی ساخت، شکار کے طریقے اور زہر کی موجودگی کی بنیاد پر الگ الگ خاندانوں میں بنتاب ہے۔ ہر خاندان، جیسے انڈے دینے والے پائتھنز یا لمبے دانت رکھنے والے وائپرز، کی زندہ رہنے کی اپنی ایک بالکل مخصوص اور شاندار حکمت عملی ہوتی ہے۔ اب یہ کولیوبریٹ خاندان کیا ہے اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پہلی بار کوئی سانپ پالنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کا سامنا سب سے پہلے انہی سے ہوگا۔ یہ عام طور پر کافی شانت مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کا بے زہر ہونا انہیں نئے لوگوں کے لیے سب سے محفوظ انتخاب بناتا ہے۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے یہ سانپ دیکھنے میں بھی بے حد خوبصورت ہوتے ہیں اور آسانی سے آپ کے دیے گئے نئے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں حصہ 2 کی طرف، شکار کے طریقے، یعنی زہر اور جکاڑنے کے درمیان مقابلہ۔ یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ قدرت کا توازن دیکھیں، ان دونوں بالکل مختلف ارتقائی راستوں نے اصل میں ایک ہی مقصد حاصل کیا ہے، اور وہ ہے شکار کو قابو کرنا۔ ایک طرف آپ کے پاس نیورو ٹاکسک یا ہیموٹاکسک کیمیائی ہتھیار ہیں جو اعصابی نظام یا خون پر حملہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف خالص جسمانی طاقت ہے، جیسے پائتھنز اور بوآس کی، جو شکار کو ہلنے کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ دونوں ہی انتہائی مؤثر طریقے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ہر زہریلا سانپ حملہ آور ہوتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خطرہ صرف زہر ہونے یا نہ ہونے سے طے نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر حادثات اچانک سامنا ہونے یا سانپ کو غلط طریقے سے پکڑنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ سانپ دراصل اپنا زہر شکار کے لیے بچانا چاہتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ قدیم ماحول نے ان کے ارتقاء کو جس طرح تشکیل دیا ہے، وہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، 6 کروڑ سال پہلے ٹائٹنوبوا جیسے دیت نما سانپ ہوتے تھے، اور آج کے پائتھونز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے جسم پر موجود چھوٹی چھوٹی پیلوک سپرز اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کی کبھی ٹانگیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ لٹرلی ان کی قدیم تاریخ کی ایک زندہ نشانی ہے نا کمال کے بات؟ اب آتے ہیں حصہ 3 کی طرف، مقبول پالتو سانپ۔ چلیے اب اس ساری بائیولوجی کو تھوڑا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں رینگنے والی ہر چیز دراصل سانپ نہیں ہوتی؟ جی ہاں، یہاں نیٹو سلو ورم پایا جاتا ہے جو دکھنے میں بالکل سانپ جیسا لگتا ہے، لیکن دراصل وہ ایک بنا ٹانگوں کی چھپکلی ہے۔ اصل سانپوں میں پلکیں نہیں ہوتی، جبکہ سلو ورمز میں پلکیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت اکثر لوگوں کو بالکل حیران کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ انہیں گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ بہترین پالتو آپشنز ہیں۔ یہ مقبول اقسام انسانی دیکھ بھال میں کافی آسانی سے ڈھل جاتی ہیں، بشرطے کہ آپ ان کی ضروریات کو ٹھیک سے سمجھیں۔ چاہے وہ کارن سنیک ہو جو نئے لوگوں کے لیے بیسٹ ہے، یا پرسکون لیکن کھانے میں نخرے کرنے والا رائل پائتھون، ہر نسل کی اپنی ایک مخصوص اور دلچسپ شخصیت ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ، انکلوژر یعنی رہائش کی بنیادی ضروریات۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس ایک شیشے کا ڈبہ لیا اور سانپ کو رکھ دیا۔ نہیں، یہ پورا ایک مرحلہ وار سیٹ اپ ہے۔ ایک چھوٹے سے ہیبیٹیٹ کی ٹھیک نقل کرنے کے لیے واقعی باریکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں تھرموسٹیٹ اور ڈیجیٹل پروبز استعمال کرنا کوئی شوق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لازمی ضرورت ہے جو درجہ حرارت کو ٹھیک رکھتی ہیں اور سانپ کی بہترین صحت کی ضمانت دیتی ہیں۔
ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں ہم انکلوژر کے اندر ان کی فطری بائیولوجی کا احترام کرتے ہوئے پورے جنگل کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹھیک سیٹ اپ سانپ کے ذہنی دباؤ کو بالکل کم کر دیتا ہے۔ اگر انہیں ٹھیک سے ٹھنڈی اور گرم جگہ نہیں ملے گی تو یاد رکھیے ان کا ہاضمہ بالکل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو یہ ماحول ان کی لمبی عمر کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، خوراک اور دیکھ بھال کے بنیادی اصول۔ ذرا اس نمبر 10 سے 14 کو دیکھیں، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خوراک کا وقفہ ہے، یعنی ایک بالغ پالتو سانپ کو عام طور پر 10 سے 14 دن کے بعد خوراک دی جاتی ہے۔ یہ ان کی انتہائی سست اور مؤثر میٹابولزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری طرح انہیں روز روز کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا جسم ایک بڑی خوراک کو ہفتوں تک نہایت احتیاط اور آرام سے استعمال کرتا ہے۔ واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے۔ اور ہاں، کھانا دینے کے بھی کچھ مخصوص مراحل ہیں۔ زندہ شکار دینے کے بجائے جمے ہوئے اور ٹھیک سے پگھلائے ہوئے شکار کا استعمال ہمیشہ بہتر اور محفوظ ہوتا ہے، تاکہ سانپ خود کسی زخمی ہونے سے بچ سکے۔ اور سب سے ضروری بات، کھانے کے فوراً بعد انہیں بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، ورنہ ان کا کھانا ہضم ہونے کا عمل رک سکتا ہے۔ تو دوستوں، آخر میں اپنے آپ سے یہ غور طلب سوال ضرور پوچھیے۔ چونکہ یہ ریپٹائلز 20 سال سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں، تو کیا آپ واقعی اگلے 20 سال تک اپنے ڈرائنگ روم میں جنگل کا ایک چھوٹا سا حصہ برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ ٹیکسونومی سے لے کے روزمرہ کے خوراک تک، سانپ عام پالتو جانوروں سے بالکل مختلف ہیں۔ انہیں آپ کا وقت، توجہ اور ٹھیک معلومات درکار ہوتی ہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج آپ نے ان حیرت انگیز مخلوقات کے بارے میں بہت کچھ نیا اور دلچسپ سیکھا ہوگا۔